کوئی آدمی مسجد میں بیٹھتا ہے اور مسجد کے آداب کا خیال نہیں رکھتا ہے، گناہگار ہوتا ہے۔ مساجد میں بیٹھتا ہے، دنیاوی باتیں کرتا ہے، اس کو گناہ ہوتا ہے۔ مساجد میں سونے کے لیے بیٹھتا ہے، دنیاوی جرگے کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، گناہ ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں مسجد نبوی میں دیکھا کہ دو آدمی ایک کونے میں بیٹھے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں۔ تو ایک صحابی کہتا ہے مجھے ایک میری طرف ایک چھوٹا سا پتھر پھینکا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، چھوٹا پتھر پھینکا تو میں نے دیکھا تو عمر رضی اللہ مجھے اشارہ کیا، آواز سے نہیں بلایا، آواز سے بھی پکار سکتا تھا، اے فلاں ادھر ہو، لیکن مسجد کا اتنا خیال رکھتا تھا، مسجد میں آواز اونچی نہیں کی، آواز اونچی نہیں کی، پتھر پھینکا اس کی طرف، پتھر لگ گیا تو اس نے دیکھا تو پھر بھی آواز سے نہیں کہا کہ ادھر ہو، اشارہ کیا تاکہ مسجد میں باتیں نہ ہو۔ وہ آیا تو کہا یہ کونا میں دو آدمی بیٹھے ہیں، ان کے میرے پاس بلایا۔ وہ آئے تو پہلے پوچھا من این انتما یا من انتما، تم کون ہو، یا کہا تم کہاں کے ہو؟ تو انہوں نے کہا من اہل الطائف، ہم طائف کے ہیں۔ طائف مکہ سے اوپر عرفات کی طرف جاتے ہیں، اوپر مکہ سے تقریباً 100 کلومیٹر کے فاصلے میں، ہم طائف کے ہیں، مہمان ہیں مدینہ میں۔ ابھی طائف اور مدینہ میں، مکہ اور مدینہ میں 450 کلومیٹر یا 500 کلومیٹر مسافت ہے، دور، تو مہمان ہیں۔ تو کہا اگر آپ مہمان نہ ہوتے، مدینہ منورہ کے باشندے ہوتے تو میں آپ کو مارتا، دردمن کرتا، آپ کو میں رلاتا، آپ مسجد نبوی میں آواز اونچی کرتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ کہا جاؤ مسجد میں باتیں نہ کرو۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو بھی اعلان کرتا تھا، بھائی کوئی دنیاوی باتیں کرتے ہیں، باہر چبوترا سا بنایا، کوئی اشعار پڑھتا ہے یا دنیاوی باتیں کرتا ہے تو باہر جا کر اس چبوترا کے نیچے بیٹھ کر کرو، خبردار مسجد میں نہ کرو، دنیاوی باتیں نہ کرو۔ ابھی مسجد میں دنیاوی باتیں کی گناہ بھی ہوا، کہتے ہیں کہ نماز باطل نہیں ہوتی ہے، لوگوں میں یہ مشہور ہے، سنت پڑھ کر باتیں کی کہ کہتے ہیں سنت نماز ٹوٹ جاتی ہے، غلط ہے۔ لیکن سنت پڑھ کر باتیں کی، سنت اور فرض کے درمیان سنت کا ثواب ختم ہوا، ثواب سے محروم ہوا، کتنا نقصان ہوا۔ نماز پڑھتا تھا ثواب کے لیے، اللہ کی رضامندی کے لیے، اس سے معلوم ہوا باتوں کی وجہ سے، اور نماز نہیں ٹوٹی، ثواب ختم ہوا، تو نماز کا فائدہ کیا ہے؟ نماز ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، جب ثواب نہیں ملا، جو ملا ہے وہ ضائع ہوا، وہ خسارہ میں گیا۔ تو مسجد میں جا کر آداب کا خیال نہیں کرتے ہیں مسجد میں، اور مسجد میں یہاں تک کہ صف میں لوگ کھڑے ہیں، آپ پیچھے سے آتے ہیں، ادھر امام اللہ اکبر رکوع میں گیا، ایک صحابہ کا دینی حرص تھا، دین کے بارے میں اتنے حریص تھے جیسا آج ہم دنیا کا حرص دل میں رکھتے ہیں، ان کا حرص دین کا کہ ہر ایک کے تھا میں عبادت زیادہ کروں، سب سے عبادت میں میں آگے ہو جاؤں، علم میں خیر میں سبقت کروں، یہ خواہش تھی صحابہ کی۔ تو صحابی دوڑ کر ابھی ایسا آتا ہے تو سب میں پہنچنے تک امام رکوع سے اٹھتا ہے، رکعت نہیں ملتی، وہ رکعت جماعت کے ساتھ پڑھنے کے لیے دوڑ کر آیا، سب میں شامل ہوا،
نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون دوڑا؟ صحابی نے کہا میں یا رسول اللہ۔ کیوں؟ جمع رکعت جاتی تھی۔ دیکھو کوئی دنیا کے لیے نہیں دوڑا، رکعت پانے کے لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد میں جب آیا وقار اور اطمینان کے ساتھ آرام کے ساتھ چلو، جتنے رکعت امام جتنے نماز امام کے ساتھ ملتی ہے پڑھو، جو رہ گئے ہیں امام کے سلام پھیرنے کے بعد آپ اٹھ کر اپنی نماز پوری کریں، اپنی نماز پوری کریں۔ جماعت میں جب آخر قیدہ میں بھی شامل ہوا تو پھر بھی جماعت کا ثواب ملتا ہے آدمی کو۔ ایک تکبیر اولیٰ کا ثواب ہے، اول تکبیر کے ساتھ امام کے پیچھے پڑھنا وہ نہیں ملتا ہے۔ جب امام رکوع میں گیا تو وہ تکبیر اولیٰ کا ثواب نہیں ملا اس کو، لیکن جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا کیا ثواب ہے؟ میں آگے حدیث میں آپ کو بتاؤں گا کہ جماعت کے ساتھ پڑھنے کا کیا فائدہ ہے، اکیلا پڑھنے میں کیا ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنے میں کتنا فائدہ ہے، اکیلا پڑھنے میں کتنا فائدہ ہے۔ تو یہ مسجد ہے، میں نے کہا اس میں دوڑا، اس میں کھانا پینا کرتے ہیں، مسافر نہیں ہے، کھانا پینا مسجد میں کرتے ہیں۔ یہ رمضان میں مٹھائی تقسیم کرتے ہیں۔ اشرفیلی صاحب نے 9 قباحتیں ذکر کی ہے اس کی کہ ختم قرآن میں رمضان میں مسجد میں مٹھائی تقسیم کرتے ہیں، اس میں 9 گناہ کرتے ہیں۔ ایک گناہ یہ لکھا ہے مسجد ہوٹل نہیں ہے، یہ کھانے پینے کی جگہ نہیں ہے۔ وہ انہوں نے مسجد میں بلا ضرورت کھانا پینا کیوں کیا؟ معتکف مسجد میں کھانا کھا سکتا ہے، مسافر بھی کھانا کھا سکتا ہے، اور مقامی لوگ جا کر مسجد میں کھانا کھاتے ہیں، جو بھی کھانے کی چیز، یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے۔ تو مسجد میں دوڑا، مسجد میں باتیں کی، مقامی آدمی جا کر مسجد میں سو جاتا ہے، گھر میں نہیں سوتا ہے، مسجد میں سوتا ہے، گناہ کرتا ہے۔ ابھی اس کے علاوہ کوئی مسجد میں نفل پڑھنے کے لیے جاتا ہے، تلاوت کرنے کے لیے جاتا ہے اور نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے، یا مسجد میں اس لیے جاتا ہے مسجد میں جا کر بیٹھوں، جب اذان ہو گئی تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھوں، پہلے سے جا کر بیٹھتا ہے۔ وہ پہلے سے جا کر جب نماز کے انتظار میں بیٹھتا ہے، اس کو نماز نہیں پڑھتا ہے، نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے، اس کو نماز کا ثواب ملتا ہے۔ کیونکہ نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے، نماز کا ثواب اس کو ملتا ہے، بڑا درجہ ہوتا ہے اس کا، نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے۔ جو پہلے جاتے ہیں ان لوگوں کا نام فرشتے لکھتے ہیں دروازہ میں۔ جب امام ممبر پر بیٹھتا ہے دین بیان کرنے کے لیے، اس کے بعد فرشتہ نام نہیں لکھتے، فرشتے بھی بیان سنتے ہیں، کیونکہ دین بیان کرتا ہے اگر ممبر سے تو دین سننا عبادت ہے، دین بیان کرنا بھی عبادت ہے، دین کا سننا بھی عبادت ہے۔ تو پھر فرشتے نام نہیں لکھتے ہیں، پہلے آتے ہیں ان کا نام فرشتوں کے اس میں صحیفہ میں ہوتا ہے۔ تو ٹھکانوں میں بہترین ٹھکانے جو اللہ کو پسندیدہ ہیں، اللہ ان کو خیر پہنچانے کا ارادہ کرتا ہے، وہ ٹھکانے مساجد ہیں۔ لیکن مساجد میں کس لیے بیٹھے؟ عبادت کے لیے بیٹھے، عبادت کرے، نماز کے لیے بیٹھے، تلاوت کے لیے بیٹھے، دین بیان کرنے کے لیے بیٹھے، ان کا یہ سوال ہے۔ وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَصْوَاتُهَا، ٹھکانوں میں سب سے برے ٹھکانے جو اللہ کو ناپسند ہیں وہ بازار ہیں۔ بازاروں میں ضرورت کی وجہ سے کفار کہتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اور انبیاء کو نہ ماننے کا ایک عذر یہ بھی بیان کرتے تھے کافر لوگ، مَا لِهَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، کیا ہوا اس رسول کو؟ مانا یہ کیسا رسول ہے؟ یہ تو کھانا کھاتا ہے، یہ پانی پیتا ہے اور یہ بازار میں بھی چلتا ہے، یہ رسول
رسول نہیں ہو سکتا ہے۔ ان کے ذہن میں یہ تھا جیسا آج کل بدعتی لوگوں کے ذہن میں ہے کہ رسول نور ہوتا ہے، نوری ہوتا ہے، نور فرشتہ کو کہتے ہیں۔ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ رسول فرشتہ نوری ہوتا ہے، تو فرشتہ کھاتا نہیں ہے، فرشتہ کھاتا پیتا نہیں ہے اور زندہ ہے، وہ ذکر ان کا خوراک ہے۔ اللہ کا حمد ذکر سے وہ زندہ ہیں، وہ کھاتے پیتے نہیں ہیں، ان کا نسب نہیں ہوتا ہے۔ وہ تعجب کرتے تھے یہ کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے بازار میں بھی چلتا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے بازار میں جانا ضرورت ہو جا سکتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی ضرورت کے مطابق گئے، نبی دو کاموں کے اپنی ضرورت ہو تو جاتا تھا، اور نبی بازار میں جا کر کوئی غیر شرعی کام دیکھا تو وہ روکتا تھا اور لوگوں کو دعوت بھی دیتے تھے۔ پھر نبی کے بعد خلفاء کا زمانہ آیا، وہ بھی بازاروں میں جاتے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو زیادہ جاتے تھے اور زیادہ جا کر دیکھتے تھے کہ کوئی دکاندار کوئی تاجر لوگوں کو دھوکہ تو نہیں دیتا، اور دکانداروں سے پوچھتا تھا خرید و فروخت کے احکام آپ کو معلوم ہے؟ شرعاً خریدنے کا حکم کیا، کس طرح خریدنا ہے، فروخت کس طرح کرنا ہے، بیع شراء کے احکام آپ کو معلوم ہے؟ تو دکاندار وہ قرن اول کے لوگ تھے، خیر القرون کے، ان کو سارے مسائل معلوم ہوتے تھے، وہ بتاتے تھے، خوش ہوتا تھا۔ اور جس کو مسائل نہیں آئے خرید و فروخت کے مسائل، دیکھو میرے بھائی، خرید و فروخت کے مسائل، ایک آدمی تجارت نہیں کرتا ہے تو اس پر فرض نہیں ہے سیکھنا، لیکن آپ نے تجارت شروع کی، اب یہ خرید و فروخت کے مسائل سیکھنا فرض ہوتے ہیں، ورنہ وہ بیع فاسد ہوتا ہے، باطل ہوتا ہے، مکروہ ہوتا ہے، گناہ ہوتا ہے۔ جس دکاندار کو خرید و فروخت کے احکام معلوم نہیں، اس سے کہتا تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بھائی اٹھو، یہاں ہمارے مسلمانوں کے بازار میں نہ بیٹھو، لوگ اسلام کیوں نہ بیٹھو، اسلام بدنام ہوتا ہے، لوگ کہیں گے کہ یہ کیسا مسلمان ہے، خرید و فروخت کرتا ہے، مسلمانوں کے بازار میں بیچتا ہے، اس کو خرید و فروخت کے احکام معلوم نہیں، اسلام بدنام ہوتا ہے۔ کہتا ہے آج کل وہ تو خرید و فروخت کے احکام سے چھوڑیں، مسجدوں میں جاتے ہیں عبادت کے لیے، نماز کے لیے، وہ بھی خوش قسمت لوگ جاتے ہیں، ان کو نماز کے مسائل کا پتہ نہیں، تو کیا مسجد میں جاتا ہے مسلمان، اس کو نماز کے مسائل کا پتہ نہیں ہے، اسلام بدنام نہیں ہوتا ہے کہ مسلمان اتنے ناسمجھیں، ان کو اپنے فرائض کا مسائل بھی معلوم نہیں، فرض نماز کے بھی معلوم نہیں۔ تو بازار میں جانا ضرورت کے مطابق جائز ہے، بلا ضرورت بازار میں جانا جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں؟ سیر تفریح کے لیے بازار جانا جائز نہیں ہے، کئی وجوہ ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے بازاروں میں شیطان زیادہ ہوتے ہیں، شیطان انڈا سے پیدا ہوتا ہے، جیسا یہ مرغ انڈے سے پیدا ہوتے ہیں، انسان نطفہ سے پیدا ہوتا ہے، شیاطین انڈوں سے پیدا ہوتا ہے، تو شیطان انڈے کہاں دیتا ہے؟ بازار میں، بازار میں انڈے دیتا ہے، بازار میں اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے تو بازار میں وہ شیطانی اثر زیادہ ہوتا ہے، چور شرابہ غفلت ایک۔ دوسری وجہ یہ ہے بازار کی جتنی چیزیں ہیں دکانوں میں، ان پر نظر پڑنے سے آدمی کا حافظہ کمزور ہوتا ہے، یاداشت کم ہوتی ہے۔ بازار میں زیادہ پھرنے والا آدمی وہ بات کو جلدی بھولاتا ہے، حافظہ کمزور ہوتا ہے، بھول جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے بازار کی چیزوں کو فقیر لوگ دیکھتے ہیں، غریب فقیر مسکین لوگ بازاروں میں جاتے ہیں تو دکان میں اچھی چیزیں دیکھتے ہیں، ہوٹل میں اچھا کھانا دیکھتے ہیں، اور وہ خرید نہیں سکتا ہے، اس کی وجہ سے بازاری چیزوں سے برکت اٹھ جاتی ہے۔
وجہ سے کہتے ہیں اگر ایک آدمی مجبوری میں ہوٹل کا کھانا کھاتا ہے اس کا بھی حافظہ کمزور ہوتا ہے، یادداشت کم ہوتی ہے، بھول جاتا ہے۔ قبروں پر اوپر لکھتے ہیں، وہ لکھنا گناہ ہے، کوئی وہ پڑھتا ہے اس کی یادداشت کم ہوتی ہے، حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ بازاروں میں زیادہ چکر لگاتا ہے، بازار کی چیزوں سے برکت اٹھ جاتی ہے، فقراء کی نظر پڑنے سے، فقراء کی نظر پڑتی ہے، خرید نہیں سکتے ہیں، ترس کر جاتے ہیں، نہ ہوٹل کا کھانا کھا سکتے ہیں، تو اس کی برکت اٹھتی ہے، وہ فقراء کے اس کی وجہ سے وہ ترستے ہیں، اس وجہ سے برکت ہوتی ہے۔ تو بازاروں میں ابغض البلاد الی اللہ، ٹھکانوں میں مقبول ٹھکانے اللہ کو بازار ہیں۔ بازاروں میں یہ نقصانات ہیں، شیاطین دوست ہوتے ہیں، اور وہاں دیکھنے میں حافظہ بھی کمزور ہوتا ہے آدمی کا، اور غفلت بھی ہے۔ ضرورت کے مطابق جا سکتے ہو، چیز خرید کر سیدھا آئے، گھر میں بیٹھ سکتے ہیں، فتنوں سے بچے گا، غیبت سے بچے گا، لڑائی سے بچے گا۔ مسجد میں جا کر بیٹھو، عبادت۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وعن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بنا للہ مسجدا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ۔ یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث سنائی صحابہ کو، یہ کچھ کس وقت سنائی؟ یہ مسجد نبوی رسول اللہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں آیا، مکان اپنا گھر کے لیے نہیں بنایا ہے۔ دینی طریقہ یہ ہے، آپ جہاں بھی جاتے ہیں مسجد ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو مسجد پہلے بناؤ پھر اپنا گھر بناؤ۔ تو رسول اللہ ہجرت کر کے آیا مدینہ میں، یہ بنو نجار قبیلے کی، یہ جو مسجد نبوی ہے بنو نجار ایک قبیلہ ہے، وہ قبیلہ رسول اللہ کا دادا عبد المطلب کے وہ ہیں، ہاشم عبد المطلب کے ماموں ہیں بنو نجار۔ اس نے ایک شادی مدینہ سے کی تھی، اس شادی سے عبد المطلب پیدا ہوا، رسول اللہ کا دادا۔ تو ان کی یہ جگہ تھی، ان میں بھی 2 یتیموں کی تھی، بالغ ہو گئے تھے پھر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جگہ پسند ہو گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا اپنا اس باغ کا، اس جگہ کی قیمت کرو، قیمت کر کے میرے اوپر فروخت کرو، میں مسجد بناتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم مسجد بنانے کے لیے جگہ دیتے ہیں، اس کی قیمت ہم نہیں لے سکتے، نہیں لیتے۔ رسول اللہ نے کوشش کی، رسول اللہ کی کوشش ہوتی تھی کسی سے کوئی چیز مفت نہ لے، کوشش یہ ہوتی تھی خرید کر لو، مفت نہ لو۔ لیکن بہت کوشش کی، انہوں نے کہا کہ ہم پیسہ نہیں لے سکتے، وہ جگہ دے دی۔ اس جگہ میں ابھی کچھ مولوی بھی پوچھتے تھے قبروں کے بارے میں، قبر بوسیدہ ہو، پرانے ہوں تو پلر کھڑا کر کے پلر کے اوپر ہم مسجد بنا سکتے ہیں؟ نہیں بنا سکتے۔ پرانا ہو تو کیا کرے گا، مسجد کے لیے جگہ نہیں ہے، بلڈوزر لگا کر قبرستان کو ہموار کر کے زمین پر مسجد بھی بناؤ اور وہ بھی بناؤ، دکان بھی بناؤ، گھر بھی بناؤ، ہر سب کو، کھیتی بھی بنا سکتے۔ اس کی دلیل یہ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد نبی کی جگہ دے دی۔ اس باغ میں پرانی جاہلیت کے زمانے کی قبریں تھیں، وہ جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہموار کی، صحابہ ساتھ ہو گئے، ہموار کیا، ہڈیاں نکلتی تھی، وہ اس جگہ میں دفنایا، وہ قبرستان کی جگہ تھی۔ اور کچھ باغات سے درخت کاٹا، چٹان ادھر ادھر کیا، جگہ ہموار کی، قبروں کو بھی اکھیڑ کر ہموار کیا، وہاں سادہ مسجد بنائی، بڑی مسجد ہے، وہ کہ حدود معلوم ہے۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، اسی طرح چھوڑا، اس نے تغیر نہیں کیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تھوڑی تغیر کی، اس نے کہا کہ بارش سے لوگ محفوظ نہیں ہیں،
گرمی سردی سے میں محفوظ نہیں، چھت پر کھجور کی شاخیں تھیں، تو کہا میں لوگوں کو گرمی اور سردی اور بارش سے بچاتا ہوں۔ اوپر ایسا نظام کیا، لکڑ ڈال کر، مٹی وغیرہ ڈال کر پانی سے بچایا، تھوڑی مضبوطی کی۔ پہلے جہاں کھجور کے درخت کے تنے کھڑے تھے وہاں پتھر لگایا، تھوڑی مضبوطی کی۔ جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا خلافت کا، دیکھا تو لوگوں نے اچھے اچھے مکان بنانا شروع کیا، خوبصورت مکان، پہلے نہیں بناتے، مکان بھی خوبصورت ہو گئے، لوگ بھی اتنے زیادہ ہو گئے کہ مسجد میں جگہ نہیں ہوتی، لوگ بھی زیادہ ہو گئے۔ مدینۃ الرسول ہے تو مسلمان پوری دنیا سے مدینہ کی فضیلت کی وجہ سے وہ آ کر مدینہ میں آباد ہوتے تھے۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی کام کیا، ایک مسجد کی توسیع کی، بڑی بنائی کیونکہ لوگوں کو جگہ نہیں ہوتی، اور مسجد نبوی توڑ کر بڑی بھی بنائی، اور قیمتی پتھر جو اوپر پھول تھے قیمتی پتھر بھی لگایا، سونا بھی لگایا۔ وہ سونا آج کل کے سونے سے وہ سونا اچھا ہے، اور مسجد نبی میں بعض والا بھی دیکھو، وہ بھی دیکھیں تو وہ بہت اچھا ہے۔ اور قیمتی لکڑ بھی ڈالا، قیمتی سب سے قیمتی لکڑ ڈالا، اور نقش والے پھول والے پتھر بھی کھڑا کیا پلروں کی جگہ میں، دیواروں میں بھی، اور اچھی بنایا، اور بنایا اپنا مان سے۔ لیکن صحابہ نے کیوں چرا شروع کیا؟ جب رسول اللہ نے اس طرح نہیں بنایا، ابو بکر نے نہیں، عمر نے نہیں بنایا، آپ نے اتنی خوبصورتی، اتنی توسیع، اتنا خرچہ کیوں کیا؟ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث پڑھی، میں نے رسول اللہ سے سنا ہے، من بنا للہ مسجدا، جس نے اللہ کی رضامندی کے لیے مسجد بنایا، دکھانے کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، کوئی چندہ کے لیے نہیں، مال اکٹھا کرنے کے لیے نہیں، محض رضا الہی کے لیے بنایا، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے، میں نے اس وجہ سے بنایا۔ آپ کیوں باتیں کرتے ہیں؟ میں نے آپ سے چندہ مانگا ہے؟ آپ کا مال میں نے خرچ کیا ہے؟ اپنا مال سے بناتا ہوں، اللہ کے لیے بناتا ہوں، پھر خاموش ہو مسجد بنا۔ وہ خوش قسمت لوگوں کا کہتے ہیں، خوش قسمت لوگوں کا مال مساجد میں لگتا ہے، مدارس میں لگتا ہے، راستہ نہیں ہے راستہ میں لگتا ہے، پانی نہیں ہے کنواں نکالنے میں لگتا ہے، مہمان خانہ میں لگتا ہے، یتیم بیوہ پر لگتا ہے، طلباء پر خرچ ہوتا ہے، بھوکے لوگوں پر خرچ ہوتا ہے۔ یہ حلال مال کی علامات ہیں، حلال مال کی علامات ہیں۔ حرام مال ہو سیاسی لوگوں کا مال، کبھی مسجد میں دیکھو تو سیاسی کا مال نہیں لگے گا، یتیم پر نہیں لگے گا، بیوہ کو نہیں ملتا ہے، کنواں نکالنے میں کوئی کار خیر میں ان کا مال نہیں لگتا ہے۔ کیوں نہیں لگتا؟ حرام ہے۔ سودخور لوگوں کا دیکھیں، بڑے بڑے مالدار ہوتے ہیں سودخور، وہ آگ کا ذریعہ ہے۔ وہ سودی لوگ اتنے کنجوس ہوتے ہیں، اتنے تنگ دل ہوتے ہیں، اتنے سنگ دل ہوتے ہیں، کسی پر ترس اس کا نہیں آتا، ان کا مال نہیں لگتا۔ حلال مال ہو جیسا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال، پورا مال ادھر خرچ کیا۔ امام ابو حنیفہ بہت مالدار گزرا ہے، آپ جس امام کے مقلد ہیں، آپ کس امام کے مذہب کے ہیں تو آپ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کے، وہ اپنا زمانے کا سب سے بڑا مالدار تھا، اور پورا مال دین پر خرچ کیا، علم پر، علم پر۔ مولویوں کو علم سکھاتا تھا، مولویوں کو، طلباء کو نہیں۔ 500 مولوی اس کے درس میں ہوتے تھے، اور مولویوں کو علم سکھاتا تھا، اور کہتا تھا مولوی میں آپ کو علم اس شرط پر سکھاتا ہوں کہ لوگوں سے کچھ لینا نہیں، نماز پڑھو، خطابت کرو، لیکن لوگوں سے کچھ لینا نہیں۔ اگر آپ لوگوں سے کچھ لیں گے تو آپ پھر دین بیان نہیں کر سکیں گے،
وہ امام ابو حنیفہ کی بات 100% صحیح ہے. جہاں مولوی لوگوں سے لالچ سے کچھ لیتا ہے، میں جس آدمی سے کچھ مال مجھے ملتا ہے اس میں خلاف شرع کام ہو، میں نہیں بتا سکتا کیونکہ وہ ناراض ہوتا ہے. الانسان عبد الاحسان، یہ مثل ہے. انسان احسان کا غلام ہے، جس نے احسان کیا تو وہ احسان کا غلام ہوتا ہے. پھر امام ابو حنیفہ کی یہ شرط تھی، آپ کو آپ کا جو خرچہ ہے وہ پورا میں دیتا ہوں، آپ علم سیکھیں اور لوگوں سے کچھ لینا. اور یہ امام ابو حنیفہ کا شعر بھی ہے، عطاء ذی العرش خیر من عطائکم وسیبہ واسع یرجا وینتظر. یہ شعر امام ابو حنیفہ کا ہے. عطاء ذی العرش خیر من عطائکم وسیبہ واسع یرجا وینتظر. کہتا تھا کہ اللہ کی بخشش بہت بہتر ہے لوگوں کی بخشش سے. لوگ کچھ دیتے ہیں، کل ناراض ہوا تو نہیں دیتا. یا ایک آدمی بکرا ہے، مہینہ میں ایک بکرا دیتا، مہینہ میں ایک بکرا مدرسہ میں، ہمارے مدرسے میں دیتا. کئی سال پہلے کی بات ہے. تو ایک دفعہ اس کے کوئی رشتے دار فوت ہوا تھا تو بہت امید سے آیا، کہا کہ قبر پر ختم پڑھنا ہے، طلباء کو دے دیا. میں نے کہا قبر پر قرآن دے کر ختم پڑھنا بھی ناجائز ہے، اور ختم پڑھنے کے لیے طلباء بلا کر یا صالح لوگوں کو بلا کر، محلہ والوں کو بلا کر ختم پڑھنا بھی گناہ ہے، اور وہ ختم پڑھ کر کھانا بھی گناہ ہے. یہ تجارت دین میں نہیں ہے. وہ آدمی ناراض ہوا. میں نے کہا آپ مولوی نہیں ہیں، میں مولوی ہوں، میں آپ کو مسئلہ بتاتا ہوں، آپ سنیں. اس نے کہا یہ نہیں سنتا، سارے لوگ یہ پڑھتے ہیں، سارے مولوی پڑھتے ہیں، صرف آپ ایک اکیلا آپ کہتے ہیں نہ پڑھو. وہ کا آئندہ بکرا نہیں آئے گا. میں نے کہا بہت اچھا ہے، بکرا طلباء کھاتے تھے، اللہ رازق ہے، آپ کا بکرا نہیں آیا تو بھوک سے مریں گے. وہ بکرا بند ہوا ہے، آج تک وہ آدمی بکرا نہیں دیتا ہے. تو آدمی جس سے کھاتا ہے کچھ پیدا تو وہ روک بھی ڈالتے ہیں، تو ان کے سامنے بات نہیں کر سکتا ہے. امام ابو حنیفہ کہتے تھے عطاء ذی العرش خیر من عطائکم، عرش والے کی بخشش لوگوں کی بخشش سے بہت بہتر ہے. کیونکہ وہ غصہ بھی ہوا، ناراض بھی ہوا، رزق بند نہیں کرتا ہے. کافر کو بھی رزق دیتا ہے، بلکہ کافر کو دنیا میں زیادہ دیتا ہے مسلمان سے، جانوروں کو بھی دیتا ہے. اور لوگوں کی جو بخشش ہے وہ دیتے ہیں. جب تک چاپلوسی کرو، اس کی تعریف کرو، وہ ناجائز آپ کو استعمال کرے گا. ختم بھی پڑھو، قبر پر بھی کھڑے ہو جو غلام بنا کر دیتا ہے، اور تھوڑا ناراض ہوا تو وہ بند کرتے ہیں. اور اس لیے امام ابو حنیفہ فرماتے تھے لوگوں سے نہ لو، یہ لوگوں کی جو بخشش ہے یہ بالکل بے بقا ہے. تھوڑے ناراض ہو گئے تو نہیں دیتے. عطاء ذی العرش خیر من عطائکم وسیبہ واسع یرجا وینتظر. اللہ کا جو سخا ہے وہ وسیع ہے. کافر، دوست، دشمن، انسان، غیر انسان، سب کو پہنچتا ہے، اور اس کی امید بھی آدمی رکھ سکتا ہے. اور مخلوق کی جو بخشش ہے اس کی امید نہیں رکھ سکتا ہے. کبھی وہ دیتے ہیں، کبھی وہ نہیں دیتے. تو یہ میں وہ کہتا تھا کہ یہ دین کا امام ابو حنیفہ اپنے زمانے کا بڑا مالدار تھا. وہ اس سے بات کی، اتنا مالدار تھا، اتنے زیادہ مولویوں کو پڑھاتا تھا. 500 مولویوں کا پورا گھر کا خرچہ 20 وہ دیتے تھے، پورا گھر کا. ابھی 500 ذاتی اپنے پیسوں سے 500 گھروں کی کفالت کرنا مشکل کام ہے. وہ امام ابو حنیفہ کا. پھر بعد میں اس کا شاگرد، امام ابو حنیفہ کا شاگرد، امام بخاری کے والد کا استاد عبداللہ بن مبارک ہے. وہ اتنا بڑا وہ تھا، مالدار تھا. وہ بھی اپنا مال جہاد میں اور علم پر خرچ کرتا ہے. جو علم سیکھتے ہیں ان کو دیتا تھا.
کوئی جہاد کرتے ہیں ان کو دیتا تھا، اور حج کے سفر میں کیا پورا قافلے کا خرچہ وہ دیتا تھا، مال ادھر خرچ کرتے تھے۔ کیوں؟ امام ابن بکر کا مال علم پر خرچ ہوا، عبداللہ ابن مبارک کا جہاد اور علم اور حج میں پورا زیادہ وہاں خرچ کیا، کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ جیسے عبداللہ ابن مبارک جب مرتا تھا تو فقیر تھا، اتنا کچھ نہیں تھا کہ سرانہ نہیں ملا ہے، سر رکھنے کے لیے سرانہ نہیں ملا ہے، اتنا فقیر مرا ہے، اور اپنا زمانے کا سب سے بڑا مالدار تھا۔ کیوں اتنا فقیر مرا؟ کچھ زیادہ پیچھے چھوڑا نہیں، حلال مال تھا، سب اللہ کے نام میں اللہ کے نام پر خرچ کر کے ختم کیا، اور کہتا تھا یہ آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع ہوتا ہے، ادھر سے بظاہر تو مجھ سے گیا لیکن آخرت کے اکاؤنٹ میں پھر میرے لیے جمع ہوتا ہے۔ اور مرا تو سرانہ نہیں ملا ہے، سر رکھنے کے لیے سرانہ مٹی پر سر رکھ کر کلمہ پڑھ کر مر گیا۔ تو حلال مال ہو، جیسا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال حلال تھا، وہ اچھے کاموں میں لگا، اور حرام مال ہو، حرام مال کبھی اچھے کاموں میں حرام مال نہیں لگتا ہے۔ یہ حرام مال کی خصوصیت ہے۔ ایک خصوصیت حرام مال کی یہ بھی ہے، حرام مال کھاؤ حسد زیادہ پیدا ہوتا ہے، حرام سے حسد ہے۔ مولانا روم نے بڑا بات کیا اس پر کہ حرام کی یہ علامت ہے، ایک سنگ دل ہوتا ہے، رحم دلی نہیں ہوتی ہے، اور کنجوسی پیدا ہوتی ہے، اور حسد پیدا ہوتا ہے۔ پر کھانا حرام ہے، حسد کرے گا، ایک کو اذیت پہنچائے گا، دوسرے کو پہنچائے گا، تیسرے کو پہنچائے گا، گالیاں دے گا، وہ کسی پر ترس نہیں، رحم نہیں، یہ حرام مال کی وہ۔ اور حرام مال کو ایک علامت حرام مال کی ہے، نماز میں سستی پیدا ہوتی ہے۔ جس کا کھانا حرام ہو نماز میں شوق پیدا نہیں ہوتا۔ حلال مال کی یہ علامت ہے، اچھے کاموں میں لگتا ہے، نماز میں شوق پیدا ہوتا ہے، تلاوت میں، کار خیر میں، جس کے مظلوم کی مدد کرنے میں، یتیم بیوہ کی مدد کرنے میں، مساجد مدارس میں، طلباء صلحاء عاجز غریب مسکین معذور ان کے ساتھ اچھا کرنے کی توفیق ملتا ہے۔ کیوں ملتی ہے یہ توفیق؟ مال حلال ہے۔ اور ابھی یہ تو پتہ نہیں چلتا ہے، ہمیں کسی کے پاس پیسے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں آپ کا یہ آپ کی زیادہ حرام، ہمیں کیا پتہ ہے حرام ہے حلال ہے، لیکن علامات سے پہچان سکتے ہیں۔ اب علامات سے جس کا مال اچھے کاموں میں نہیں لگتا ہے، جس کے مال میں کنجوسی ہے، اور جس کے مال میں وہ سخا نہیں ہے اور رحم دلی نہیں ہے، بس یہ علامات ہیں، حسد زیادہ ہے اس میں، یہ علامات ہیں مال حرام میں۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلال مال تھا، اپنا مال سے، یہ بھی مسئلہ ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کا اندازہ نہیں کیا، مسجد نبی میں بیت اللہ جب بنتا تھا قریش نے چندہ کر کے بنایا ہے بیت اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی بناتے تھے، لوگ تعاون کرتے تھے سب میں، اور لوگوں کے پیسے سے بنے مسجد نبی پہ۔ عثمان نے جب بنایا ہے اپنے پیسوں سے بنایا، کوئی چندہ نہیں، اکیلا وہ بنایا۔ اور رسول اللہ نے مسجد میں چندہ کیا ہے۔ مسجد میں جب عبد القیس کا وفد آیا، عبد القیس کا وفد 2 دفعہ یا 3 دفعہ آیا ہے مدینہ میں، تو یہ لوگ آئے بالکل ایک ایک چادر میں تھے، کسی کی ایک کملی، کسی کی ایک چادر، اور دو کپڑے نہیں تھے، 60 آدمی۔ ان کی وہ حالت دیکھ کر، فقر کی حالت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر بیٹھ کر لوگوں سے کہا خدا سے ڈرو، کل آخرت کے لیے بھی کچھ تیاری کرو، یہ لوگ بھوکے ہیں۔ سخت صحابہ تھے، انہوں نے بہت کچھ جمع کیا، اوروں کے لیے، غریب کے لیے، اچھے کاموں کے لیے مسجد کے ممبر سے چندہ جائز، اپنے لیے جائز نہیں، جائز نہیں تو خیر ہے۔ کہتے ہیں قیامت کے دن سب سے برے لوگ کون ہوں گے؟
سب سے مسلمانوں میں سب سے برے لوگ وہ ہوں گے جو مساجد میں اپنے لیے مانگتے ہیں. ابھی تو ایسی بے حیائی شروع ہو گئی، عورتیں بھی جا کر ہر مسجد میں نماز پڑھ کر نکلتے ہیں، 2-2 3 عورتیں، حیا ختم ہو. عورتیں بھی مرد بھی، اور وہ گنتے ہیں، مانگتے ہیں، بہت پیسے جمع کرتے ہیں، پیشور ہوتے ہیں. اگر ان کی ضرورت پوری بھی ہو تو ابھی وہ نشہ ہے مانگنے کی، تو وہ پھر بھی مانگتے ہیں. یہ برے لوگ ہوتے ہیں اپنے لیے جو مانگتے، اور کار خیر کے لیے وہ جائز ہے. دوسری حدیث وہ یہ بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا کہ من غدا الی المسجد، اور راہ جو دن کے اول حصہ میں مسجد کی طرف چلا گیا، اور راہ یا دن کے 2 حصے ہوتے ہیں، زور تک اول حصہ، زور کے بعد مغرب تک دوسرا حصہ. اول حصہ میں کوئی مسجد میں گیا اور راہ، یا دوسرا حصہ میں مسجد میں گیا، اعد اللہ له نزلہ من الجنت کلما غدا ہو رہا. ایک دفعہ نہیں، بار بار جاتا ہے صبح اور شام. جب بھی جاتا ہے اس کے لیے مہمانی اللہ جنت میں تیار کرتا ہے. 10 دفعہ گیا تو 10 دفعہ مہمانی اس کے لیے جنت میں تیار ہوتی ہے، نعمتیں تیار ہوتی ہیں. مسجدوں میں جانے کا اتنا اجر ہے. وہ بھی شیطان کی کوشش ہوتی ہے مسجدوں سے روکنے، ناکام ہوا تو پھر مسجد میں پہنچے اس کی نماز غلط کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، یا اس کے خشوع ختم کرتا ہے، کچھ نہ کچھ کر کے پہلے مسجد سے روکتا ہے. مسجد سے نہیں روک سکا، اندر جا کر نماز خراب کرتا ہے. تو مسلمان کی یہ شان ہے، وہ پہلی سے کہ مسلمان مسجدوں میں زیادہ جاتے ہیں، اور جب بھی مسجد میں گیا اللہ اس کے لیے مہمانی تیار کرتا ہے جنت میں سے، جتنا بھی جائے. اس لیے کہ ایسے وہ ہے کہ مسجدوں میں زیادہ بیٹھے، ابھی مسجدوں میں زیادہ وقت گزارتے ہیں، لیکن باتیں کر کے نہیں، پھر تو بہت بڑا عذاب ہے، گناہ ہے. کہتے ہیں قیامت والے دن یہ مسجدوں میں جو زیادہ بیٹھتے ہیں، وقت زیادہ گزارتے ہیں لوگ، فارغ ہو تو مسجد میں وقت گزارو. قیامت کے دن خوف طاری ہوگا. قیامت کے دن خوف ہم سے کیا ہے؟ پرانے مسلمان، اول صدیوں کے مسلمان، اچھے مضبوط مسلمان تھے اسلام میں، وہ بھی چھوڑے. انبیاء علیہ السلام پر بھی روب طاری ہوتا ہے. انبیاء علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ بہترین مخلوق ہے، ان پر بھی روب طاری ہوتا ہے، یا نفسی کہیں گے. تو قیامت کے دن جب خوف ہوگا، یہ مسجدوں میں جو زیادہ بیٹھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس مسجد کو ان کے لیے پیش کرے گا. یہ مسجد میں بیٹھیں گے. امام اگر ٹھیک تھا وہ بھی مسجد میں ہوگا، مؤذن ٹھیک تھا وہ بھی ہوگا. اگر وہ ٹھیک نہیں تھے، غلط فراڈی تھے، تو وہ نہیں ہوگا. مقتدی اکیلے مسجد میں ہوں گے. اگر مقتدی غلط ہے تو وہ مسجد میں نہیں ہوں گے، وہ امام مسجد میں ہوگا، ٹھیک ہے تو وہ ہوگا. کہتے ہیں کہ یہ جہاز بنے، یہ مسجدیں جتنی بھی ہیں یہ لوگوں کے لیے جہاز بنے. اس مسجدوں میں بیٹھ کر جب خوف طاری ہے، ڈرے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا. کیوں؟ مسجد باقی جتنی دنیا ہے، دنیا اس زمین سے آسمان تک جو ہے اس کا نام دنیا ہے. آسمان سے اوپر حصہ دنیا نہیں ہے، یہ دوزخ کا حصہ ہے. یہ قیامت کے دن یہ دنیا دوزخ میں ہوگی. دنیا کے جو مساجد ہیں وہ جنت میں ہیں. مسجد اس میں نہیں جاتی، دوزخ میں نہیں جاتی. مسجد کی جگہ یہ جنت میں جاتی. اور حدیث میں، ایک حدیث میں، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ، 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں اللہ رحمت کی سایہ میں ان کو رکھے گا. یوم لا ظل الا ظلہ، جس قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا
اللہ کی رحمت کا سایہ ہوگا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، کیونکہ پتھر نہیں ہے، مکان نہیں ہے، درخت نہیں ہے، بادل نہیں ہے، سایہ کس چیز کا ہوگا؟ صرف رحمت کا سایہ ہوگا۔ 7 قسم لوگ اس سایہ میں ہوں گے۔ وہ کون ہے؟ ایک عادل بادشاہ، وہ ہم نے نہیں دیکھا ہے، وہ پہلی زمانے میں ہوتے تھے، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ یا خلفاء راشدین صحابہ کے دور میں جو بادشاہ ہوتے تھے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی ایسا تھا، خلفاء راشدین بھی ایسے تھے، عمر بن عبدالعزیز بھی ایسے تھے، بعد میں بھی کچھ عادل بادشاہ آئے ہیں۔ جتنے عادل بادشاہ ہیں وہ رحمت کی سایہ میں ہوں گے۔ ایک وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، ایک وہ نوجوان بڑے ہو گئے ہوں اللہ کی عبادت میں۔ ہمارے نوجوان بڑے ہوتے ہیں، چھوٹی عمر سے بڑے 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 بوڑھے ہوتے ہیں، لیکن غفلت میں بڑے ہوتے ہیں نا، داڑھی مونڈے، داڑھی کاٹ کر، نمازیں نہیں، بازاروں میں شور شرابہ، چوکوں میں پھرنے والے، ایسی زندگی، ایسے بڑے ہوتے ہیں۔ وہ نہیں، وہ نوجوان اللہ کی عبادت میں بڑا ہوا ہے، ہمارا بچپن سے نماز نہیں چھوڑا، بچپن سے دیندار ہے اور بڑا ہوا، آخرت موت ہے۔ ایسے نوجوان جو بچپن سے عبادت میں بڑے ہو گئے اور مر گئے، یہ رحمت کے سایہ میں ہوں گے وہ نوجوان۔ اور تیسرا وہ لوگ ان کا تعلق، ان کا دل مسجدوں کے ساتھ وابستہ ہے، دل میں مسجد ہے، مسجد کے ساتھ محبت ہے، جب نکلتا ہے پھر بھی ذہن میں آتا ہے اپنا کام کر کے، کھانا کھا کر، اپنی ضروریات پوری کر کے جلدی مسجد میں جاؤ۔ جس کا تعلق مساجد کے ساتھ زیادہ ہے تو وہ لوگ بھی اس میں وہ سایہ میں ہوں گے۔ چوتھا، وہ 2 آدمی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں رضا الہی کے لیے، کوئی لالچ نہیں۔ دیکھو ایک محبت ہے، یہ سیاسی لیڈر اس سال انتخابات بھی ہیں، یہ سیاسی لیڈروں کے جو کارکن ہوتے ہیں ان کے لیے دیوانہ ہوتے ہیں، حالانکہ ان کے جو لیڈر ہیں وہ خدا کی مخلوق میں بدترین گمراہ لوگ ہوتے ہیں۔ یہ لیڈر جتنے سیاسی لیڈر ہیں خدا کی مخلوق میں بدترین گمراہ لوگ ہوتے ہیں، لیکن یہ لوگوں کی کتنی محبت ہے، ان کے لیے جلوس نکال کر، جان دے کر مرتے ہیں، کئی مرتے ہیں۔ اتنے آدمی ہمارے مر گئے ان کی محبت میں۔ یہ محبت خدا کے لیے نہیں ہے، لالچ سے ان سے کچھ ملتا ہے تو وہ نہیں، خدا کے لیے آپس میں محبت ہے۔ یہ بھی مسلمان ہے، میں بھی مسلمان ہوں، اس لیے وہ محبت کرتے ہیں۔ تو وہ 2 آدمی آپس میں محبت کرتے ہیں اللہ کے لیے، وہ بھی اس کے سایہ میں ہوں گے، رحمت کے سایہ میں قیامت کے دن۔ وہ لالچ سے محبت ہو تو نہیں۔ اور 5واں، وہ آدمی تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے، تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے، اندھیرا ہے، اکیلا ہے، اکیلا اندھیرا میں، تنہائی میں، کمرہ میں اللہ کو یاد کر کے روتا ہے، اللہ کی محبت میں روتا ہے، خوف میں روتا ہے، عذاب سے روتا ہے۔ وہ لوگ جو اللہ کی محبت میں روتے ہیں، ریاکار نہیں، وہ ریاکار لوگ جو لوگوں کو دکھا کر جو کانپتے ہیں نا، وہ کوئی ذکر کر کے کانپتے ہیں، ذکر لگ گیا، یہ بڑے شیطان ہوتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں بڑا دیندار ہے، اس پر ذکر لگتا ہے، اچھلتا ہے، اس سے ہلتے ہیں۔ یہ شیطان سے بھی، تفسیر قرطبی میں لکھا ہے، یہ شیطان سے بھی برے لوگ ہوتے ہیں، ریاکار لوگ ہوتے ہیں، یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، ورنہ ذکر نہیں لگتا ہے۔ اگر ذکر لگتا تو آپس سے زیادہ ذکر کوئی نہیں کرتا تھا، ان پر ذکر کیوں نہیں لگتا، وہ اچھلتے کیوں نہیں؟ یہ نہیں، اللہ کو تنہائی میں یاد کرتا ہے دل میں، اور تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے روتے ہیں۔ ایسے لوگ یہ پہلی صدیوں میں بہت تھے، آج کل کدھر ملتے ہیں؟ یہ لوگ اللہ کے سایہ میں ہوں گے۔ ایک وہ لوگ، کوئی عورت نسب والی، جمال والی، اس کو برائی کی دعوت دیتی ہے، یہ خدا کے خوف سے اپنے کو بچاتے ہیں۔ جو لوگ دنیا میں، عورتیں ہوں یا مرد ہوں، یہ لوگ رحمت کے سایہ میں ہوں گے۔ ایک وہ لوگ رحمت کے سایہ میں ہوں گے۔
صدقات دیتے ہیں اللہ کے نام پر لیکن چھپا کر دیتے ہیں, ریاکاروں کی طرح دکھا کر نہیں دیتے. اب صدقات میں یہ مسئلہ ہے, ایک وجودی صدقات ہیں زکوٰۃ, وہ لوگوں کو دکھا کر دینا اس زمانہ میں بہتر ہے تاکہ اور لوگ بھی سبق حاصل کر کے زکوٰۃ ادا کریں. نفلی صدقات کو چھپا کر دے دیں تاکہ وہ ریاکاری سے خالی ہو. یہ لوگ رحمت کے سائے میں ہوتے ہیں. تو مساجد کے ساتھ دل لگی, آنا جانا, نماز پڑھنا, یہ نہیں ہے. دل لگی اس کو نہیں کہتے ہیں. مسجد میں بہت مال لگائے, ایک آدمی کے پاس مال ہو تو لگائے گا نا, مال نہیں ہے تو نہیں کدھر سے لگائے گا, وہ مطلب نہیں ہے. مال لگانا بھی وہ دل لگی ہے, لیکن ایک آدمی کے پاس مال نہیں ہے کیا لگائے گا, کوئی گناہ نہیں ہے اس کو. لیکن مسجدوں میں نماز پڑھے, مسجدوں کی خدمت کرے اور تعمیر میں, نماز میں, عبادت میں کوشش کرے, جو اس سے ہوتا ہے وہ کرے, یہ رحمت کے سایہ میں ہوگا. واہ خدا